أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس حاضرین جمعہ محترم و مکرم پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمایا کہ رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف آیت کہ ابتداء رمضان یا استقبال رمضان یا رمضان کے دوران ہر مقرر اسی آیت کو پڑھ کر کے تقریباً اس کی وضاحت اور تفسیر کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ اسی مقصد سے میں نے بھی قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ جس ماہ محترم سے ہم گزر رہے ہیں اس کا پہلا عشرہ ختم القریب ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا سوچا۔ اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر ایک آدمی چاہے وہ غیر رمضان میں نماز کا پابند ہو یا نہ ہو، حتی الامکان اس آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھے جائے، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھے، کچھ صدقہ اور خیرات کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، مطلب اس کا ہر لمحہ نیک کاموں میں گزر جائے، اس کی وہ فکر کرتا رہتا، ہونا بھی چاہیے۔ اسی کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس ماہ محرم میں، اس ماہ مبارک میں جن کاموں کا عزم کرنا ضروری ہے، ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ رمضان کے روزے جو رکھیں اس میں یہ نیت خالص رہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزے رہے۔ گھر والے کیا سمجھیں گے، پڑوس کیا سمجھیں گے، محلے والے کیا سمجھیں گے، بستی والے کیا سمجھیں گے، اسی لیے کہ محلے کے لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے، بستی والوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ نیت خالص نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ رب العالمین میں جو روزے رکھوں گا وہ روزے صرف تیری رضامندی کے لیے۔ سب سے پہلے نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔
کیونکہ خالص نیت سے صرف رضامندی الہی کی وجہ سے چھوٹا سا عمل بھی بہت پہاڑ جیسا بڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت کو خالص نہ کرے، ریاکاری کو دل میں رکھتے ہوئے بڑے بڑے اعمال بھی کر لیا جائے تو یہ اعمال ہمارے لیے جہنم کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں تمام سے درخواست کروں گا کہ ہر عمل سے پہلے نیت کو خالص کر لیا جائے، ریاکاری کو دور کر دیا جائے، ریاکاری کو دفع کر دیا جائے، ریاکاری کو خرید میں آنے نہ دیا جائے، ریاکاری سے حد تک امکان بچتے رہے۔ سب سے پہلا عمل اخلاص نیت، کیونکہ ریاکاری اگر عمل میں آ جائے گی، بخاری کی وہ مشہور حدیث، ریاکاری کی وجہ سے ایک مالدار آدمی جو دنیا میں اپنا پیسہ جو اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، ریاکاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ عالم جو دنیا میں خدمت دین کی کرتا رہتا ہے، اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ ایک مجاہد جو اللہ کے نام میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کے درمیان اس کے اندر ریاکاری آ گئی، اخلاص نیت نہ ہو، رضا الہی اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ آدمی جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے اخلاص کو خالص کریں، اخلاص نیت کو دلوں کے اندر پیدا کریں۔ دوسرا مرحلہ، نیک کاموں میں آگے بڑھے، خود بھی آگے بڑھے، دوسروں کو بھی آگے بڑھائے۔ غیر رمضان میں صرف فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو رمضان میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کر لیا جائے، صدقہ خیرات میں آگے رہے، قرآن کریم کی تلاوت میں آگے رہے، مطلب ہر عمل، ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، فکر کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ اور خیرات، صدقات اور خیرات جہاں تک ہو سکے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں، عمروں میں اضافہ ہوتا ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال فوائد ان چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ تو اس لیے صدقات اور خیرات میں بھی حد سے زیادہ آگے بڑھتے رہے، خود بھی پابند ہو جائے اور دوسروں کو بھی پابند کرائے۔ اب اس کے بعد چوتھی اور پانچویں چیز جس کو میں آج موضوع جمعہ بنایا وہ یہ ہے، فرائض کو، خاص طور پر نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی فکر کی جائے، اسے اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ فرائض سے کوتاہی ہو جاتی ہے، سحری کھا کر کے تھوڑی دیر راحت کے لیے، آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا ہے، بعد صبح میں اٹھ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، عصر خرید و فروخت میں لگا دیا جاتا ہے، مغرب افطار کی تیاری میں لگا دیے جاتے ہیں، اور عشاء تھوڑا آرام کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھنے کے بہانے سے فرائض اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اس کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، عصر بھی چھوٹ جاتی ہے، آخری وقت میں جا کر کے پڑھتے ہیں، فجر بھی آخری وقت میں پڑھتے ہیں، عشاء بھی آخری وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر کو خیر اللہ کے مقصد سے آخری وقت میں چلے ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے، کہیں ہم یہ نہیں ملتا ہے کہ رمضان میں روزے کے لیے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر کے نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر کے دوسرے اوقات میں جا کر کے پڑھ لیا جائے، کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ افضل اعمال۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے پوچھا ما هو احب الاعمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ علی افضل وقت۔ بہت سارے مقامات پر بہت سارے چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاوقات، افضل الاعمال، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل عمل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، ظہر بھی اس کے وقت پر پڑھا جائے، عصر بھی اس کے وقت پر پڑھا جائے، مغرب بھی اس کے وقت پر ادا کیا جائے، عشاء بھی اس کے اول وقت پر ادا کیا جائے۔ مرد تو مرد، خواتین کو اس میں حد سے زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ گھر کے لوگوں کے لیے سحری کے انتظام میں اس کی تہجد چھوٹ جاتی ہے، اس کی دعائیں چھوٹ جاتے ہیں، اس کی فرض کی نماز، فجر نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے، ویسے ہی عصر کی نماز بھی ہے، مغرب کی نماز بھی ہے۔ انتظام کرو، خدمت کرو، کیونکہ روزے داروں کی خدمت کرنا، روزے داروں
نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی فکر کرنا یہ بھی حد سے زیادہ ضروری چیز. شوہر کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے شوہر کی خدمت میں لگ جا کر کے رب العالمین کو ناراض کر دیتے ہیں. بچوں کی خدمت میں لگ جا کر کے رسول کی اطاعت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ بھی کرنا چاہیے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنا ضروری ہے. تو اس لیے میں تمام سے درخواست کروں گا، جہاں خواتین کا کام گھر میں زیادہ ہو جاتا ہے تو وہیں خواتین کے کام میں ہاتھ بڑھائے، خدمت کرے، ان کا معاون اور مددگار ثابت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جہاں بہت سارے حدیث، بہت سارے سنتوں کے ہم علم بردار ہیں، تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے اپنے گھروں کی خدمت کرنے میں بھی ہاتھ کو بتایا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اہم چیز جس کی طرف میں توجہ دلانے جا رہا وہ یہ ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کر لیا جائے. سنتوں کی پابندی، اس کے بارے میں بہت سارے حدیثیں آتے ہیں. اتنی زیادہ حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں کہ فجر کی سنت کے بارے میں، ظہر کی سنت کے بارے میں، مغرب کے بعد کی سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد کے بارے میں، ایسے بہت سارے جو سنتیں ہیں، ہر نماز، ہر سنت کے بارے میں الگ الگ فضیلتیں آئی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر، اس کی 2 سنتیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزوں سے افضل اور بہتر. سحری کر لی، اذان ہو گئی، 5-10 منٹ کا وقفہ ملا، تھوڑا آرام کریں گے، کمر سیدھی کرنے کے لیٹ جاتے ہیں، جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، گھروں سے بھاگ کر کے مسجد میں آتے ہیں اور فوراً صرف فرض پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کہاں کام ہے؟ اب اس کے بارے میں 2 حدیثوں کو رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں. ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسجد نبوی میں ایک مرتبہ ہم لوگ حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں دین کی باتیں بتائے، وعظ نصیحت ہمیں کیا. دوران وعظ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت کو دیکھوں. جنت کے دوران، جنت کی سیاحت کے دوران میں نے وہاں پر دیکھا ایک بہت بڑا محل بنا کر کے. وہ محل کی خوبصورتی کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعریف کیا، اتنی زیادہ تعریف کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر صحابی یہ خواہش کر رہا تھا، یہ کوشش، یہ فکر کر رہا تھا، یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش وہ گھر میرے لیے مقرر اگر ہو جائے تو کتنا بہتر ہوتا. جنت کی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، محل کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا، اس کے ہاؤس کے بارے میں بتایا، وہاں پر رہنے والی حوروں کے بارے میں بتایا، اس کی کھڑکیوں کے بارے میں بتایا، اس کے دروازوں کے بارے میں بتایا، اس کے اندر چلنے والے ٹھنڈی ہواؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا. اتنی زیادہ تعریف کیا، اتنی زیادہ تعریف کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حد سے زیادہ تعریف کی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ محل جنت میں جس کی میں نے اب تک تعریف کیا ہے، جس کی خوبصورتی کو میں نے اب تک بیان کیا ہے، جس کی خوبصورتی کو اللہ نے اتنا زیادہ مزین کر کے رکھا ہے، یہ جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ جنت میں جانے والا شخص کون ہے؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس کے نام کو تم جانتے ہو؟ وہ کون صحابی ہے کہ تم جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کے بہت سارے صحابہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. ہر صحابی یہ خواہش کر رہا تھا، ہر صحابی یہ تمنا کر رہے تھے، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر میرا نام لیں گے، شاید وہ جنت میرے لیے ہے، وہ جنت میں مقام میرے لیے ہے، وہ جنت کا محل میرے لیے ہے. ہر صحابی اس کی خواہش کر رہا تھا، یہ تمنا کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کیا تم جانتے ہو صحابی کون ہو؟ تم جانتے ہو وہ آدمی کون ہے؟ کیا تم جانتے ہی وہ شخص کون ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اتنا خوبصورت محل کو بنا کر کے رکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ صحابی سوچ رہے تھے اللہ کے نبی سے بھی سوال کریں گے تو جواب بھی اللہ کے نبی دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر صحابی یہ کوشش کر رہا تھا، ہر صحابی یہ سوچ
پھوٹ رہی تھی، شاید میرے عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت میں اللہ یہ محل بنا کر کے رکھا. بار بار پوچھتے جا رہے. اس کے بعد تمام صحابہ خاموش ہو گئے، سکون چھا گئی سب کے اوپر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ محل کس کے لیے ہے؟ صحابہ کی خواہش رہی جلد سے جلد ان کا نام آ جائے، جب ان کا نام سن لیا جائے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر کہا یہ جنت، یہ محل، یہ حوریں سب رب العالمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنا رکھے. جیسا ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صحابہ نے سنا، صحابہ کے دلوں میں مایوسی چھا گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، صحابہ زار و فکر رونے لگے. ہر ایک کو خواہش رہی، ہر ایک کی فکر رہی کہ کاش وہ جنت اس کا محل میرے لیے ہوتا. تو ہر صحابی اس کی فکر کرنے لگے کہ میرے لیے وہ محل کیوں نہیں ہے. جب صحابہ کے دلوں پر، ان کے چہروں پر یہ مایوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی جنت میں عمر کے محل کی طرح سے ایک محل ہو؟ صحابہ خوش ہو گئے، آگے بڑھے اور کہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہو سکتا ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے، جنت میں اس کے لیے محل نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا ہم نے کہا ہر ایک آدمی اس جنت میں جانا چاہتا ہے، ہم نے کہا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرح سے محل اس کے لیے بنایا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کا ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اس کے لیے بھی ایسا محل بنایا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعۃ الا الصلاۃ المکتوبہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے. یہ فارمولہ اللہ کے نبی نے دے دیا اور کہا جو شخص فرض نمازوں کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے ساتھ دن اور رات میں 12 رکعت سنت نمازیں پڑھے گا، اس کی پابندی کرے گا، یقین جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا کر کے رکھا. میرے دوستو ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے لیے محل ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی فکر ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے. تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے لیے جنت ہو، جنت میں محل بھی ہو، خاص ہو، سب چیزیں ہو، تو دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نماز سنتیں اس کا ادا کر لیا کرو. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہم جھوٹے اور مکار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ جو بندہ دنیا میں دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا کر کے. اس لیے میرے دوست ہم یہ فکر کریں، یہ کوشش کریں کہ فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کر لیا جائے. یہ رمضان میں تربیت کا مہینہ ہے، اگر یہاں پر کوشش کریں گے، فکر کریں گے، عادت ڈالیں گے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے تقویٰ ہو جائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے، آگے کی ساری زندگی میں بھی ہم لوگ اس کے عمل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کی فکر کریں اور کوشش کریں. ایک اور حدیث میں بتا کر اپنی باتوں میں ختم کروں. ایک صحابی ہیں مقدار المادی کہو، یہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے لگا دیا گیا. میں رسول کی صحبت میں تھا، رسول کی صحبت میں سویا کرتا تھا، ان کی خدمت میں کیا کرتا تھا. تو مادی کرب کہتے ہیں مقدار. ایک دن میں اٹھا صبح میں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، وضو کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا مقدار اگر تمہارے دل میں کوئی سوال ہے، کوئی چیز اگر آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں تو مانگو. مقدار نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانگے تو مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں مانگو مل جائے گی، میں اللہ سے دعا کر دوں گا. تو مقدار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے تو صرف یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی جنت میں تمہارے ساتھ میں رہوں، تمہاری صحبت مجھے جنت میں چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدار اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگو۔ مقدار بچے تھے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بچہ کوئی چیز کو لینے پر اڑ جائے گا تو ماں باپ اسے کتنا بھی سمجھائے بچہ مانتا نہیں ہے، وہ ضد میں آ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مقدار یہ بھی اڑ گئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم مقدار کوئی دوسری چیز مانگو، تو مقدار بھی ضد کر لیے تھے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز مانگنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدار اگر آپ جیسے دنیا میں میرے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی جنت میں بھی اگر میرے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو تم دنیا میں کثرت سجود سے میری مدد کر۔ کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل، زیادہ سنتیں، فرض نمازیں جو ہیں یہ ہیں، اگر یہ پڑھتے ہیں تو ثواب، نہیں پڑھتے ہیں تو عذاب ہے، اللہ کے پاس گرفت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مزید جو چیزیں ہو جاتے ہیں، سنتیں جو ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرنے کی درخواست کیا اور فرمایا تم مرتے دم تک اس بات پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ کثرت سجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں میری صحبت نصیب کرے۔ اگر ہم میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، تو میرے دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم دنیا میں کثرت سجود کی پابندی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرا صحبت، میری رفاقت تمہیں نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک آخری چیز، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں رہتے، پتہ نہیں اس بندے نے کیا کیا جرم کیا، کیا کیا گناہ اس نے کیا ہے، تو اس لیے گناہوں کی معافی کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت دعا، دعائیں کثرت سے کیا۔ آج کا انسان اتنا زیادہ ہے، مقصد پرست ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے لوگوں سے تعاون مانگتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرنے سے احتیاط کرتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے مانگتا نہیں، حالانکہ مانگنا اللہ سے چاہیے۔ اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ہر وقت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی وقت میں ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 4-5 چیزیں رہی جو میں بتانا چاہا۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ عمل کرنے سے پہلے نیت کو خالص کر لیا جائے۔ دوسرا عمل جو میں نے بتایا وہ یہ نیک عمل میں آگے آگے رہے۔ تیسری چیز صدقات اور خیرات۔ چوتھی چیز فرض نمازوں کی پابندی اس کے وقت کے برابر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور 5ویں چیز جو ہے نوافل سنتیں جسے ہم کہتے ہیں، اس کی پابندی کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ کرتے رہے، خود بھی پڑھتے رہے، گھر میں بیوی بچوں کی بھی اس کی نصیحت کرتے رہے، بیوی کو بھی بتائے اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف عمل کی ترغیب دلاتے رہے۔ آخری چیز جو میں نے بتایا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، کیونکہ دعا جو بندہ مانگتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ اگر کسی انسان کے پاس آپ جا کر کے مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، برا سمجھے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے اس کی کہ جتنا زیادہ اس سے مانگتے جائیں گے اللہ اسے اتنا زیادہ خوش ہوتے چلے جائے گا۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہے تو یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرے گا۔ معافی مانگتے ہیں تو اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے یہ بتایا جو بندے اللہ کے سامنے دعا نہیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ الذین یستکبرون عن عبادت ربہم سیدخلون جہنم داخرین، اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھ سے مانگنے سے شرم محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایسے بندوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم
مزید کہتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو تمام سے میں عاجزانہ درخواست اور گزارش کروں گا کہ تمام چیزیں ہمیشہ انسان اس کی حد المقدور کوشش کرے, اس کی پابندی کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين. بارك الله لنا ولكم ونفعنا واياكم بذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وسلم وصل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم